السلام علیکم پیارے دوستوں، لیلۃ القدر کو تہذیب کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے، صبح چمکنے تک۔ دوستو، ابو بکر وراق نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا ہے، جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہو، انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے جو معافی کا طالب ہو، لیکن صرف 4 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیارے دوستوں، ان 4 لوگوں کا بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمدیہ کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، جو کسی دوسرے امت کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ دوستو، امام مالک روایات کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہ السلام جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ ہر رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صاحبہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طالب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیا میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ پھر کیا تھا دوستو، امت کے غم خوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اور پیارے دوستو، سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ پیارے دوستو، یہاں پر نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کا جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرمایا۔ روایات کے الفاظ یوں ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ دوستو، اس روایات نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد 3 شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ 3 کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے، اے مسلمان، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن عمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پیچھے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکوندہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامات یہ ہے کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 4ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا ہے، یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات تو نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ پیارے دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 38 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابی شیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کی، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پیچھے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیات کی تلاوت فرماتے تو اللہ سے اس کا شکر ادا کرتے، اور عذاب الہی والی آیات کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے
تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ پیارے دوستو، 4 لوگوں کی بخشش شب قدر کی رات بھی اللہ پاک نہیں فرماتا۔ اب ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔